صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ہاں ایسا ہوگا، لوگ آئیں گے بڑے بڑے 30 کذاب دجال آئیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، جو نبی ہونے کا اعلان کرے گا، وہ کذاب ہوگا۔ اے اہل الحدیث، اے قرآن پر ایمان لانے والوں، اے محمد پر ایمان رکھنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارا ایک بچہ بھی ایسے کسی خبیث کذاب اور دجال کو جو بات دیکھے گا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے روپ میں ہو یا کسی اور روپ میں ہو، فوری طور پہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ کون ہوں گے؟ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، لا نبی بعدی، نبی کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ جو میں نے قرآن کے 2 حوالے دیے ہیں کہ جو نبی آتا ہے پہلے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے۔ محمد کریم علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک اس قرآن کے ذریعے، اپنے زبان مقدس کے ذریعے پورے انبیاء کی تصدیق بھی کر دی، اور ساتھ کسی آنے والے نہ نبی کا اشارہ کیا، نہ اس کی شریعت کا، نہ اس کے نام کا، بلکہ مہر و سٹیمپ لگا دی کہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے حضرات، میں اپنے اہل اسلام بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم بھی اپنے کمزوریوں کو دور کریں۔ جو محمد کریم علیہ السلام کی نبوت کا یہ جاری و ساری اور پر معطر اور محفوظ روڈ ہے، اس کے دائیں بائیں اے اہل الحدیث یہ ذمہ داری ہے تمہاری، چوکیدار بن کر رہو، جانیں گرتی رہیں، اہل الحدیث قربانیاں دیتے رہیں، لیکن اس روڈ کی چوکیداری پر ایک لمحے کے لیے کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، بتاؤ کون ہے؟ ہم نے کیوں ایسا کیا؟ اسلام قبول کر کے جب بات فائنل تھی کہ محمد کریم علیہ السلام ایسی ہستی جس کی بات حرف آخر ہو، ایسی ہستی جس کی بات کا انکار کفر کے زمرے میں لے جائے، لوگوں ایسی ہستی جس کی بات اسلام بنے، شریعت بنے، جس کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے قول اور فعل کا انکار نہ کیا جا سکے۔ اگر وہ کوئی ہستی ہے، اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر کوئی شخص آگے بڑھا، اس نے اس کے مقابل میں کسی اور کو اٹھایا کہ ان کا قول بھی فلعنت ربنا اعداد رمل، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر، ہمارے امام کے قول کا رد کرتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ریت کے ذرے کے برابر ہو۔ ہم نے یہ دروازہ بھی بند کیا کہ نہیں، کائنات کے اندر ایک ہستی ہے، اب نبوت بھی ختم ہے، اطاعت بھی ان کی ذات پر ختم ہے، اور ان کی اطاعت کے بعد کسی کو حق نہیں جو اللہ کے نبی کے مقابل میں اپنی اطاعت کا دعویٰ کرے یا وہ نہ کرے۔ اسے محبت کرنے والے دھوکے میں آ کر، مبالغے میں آ کر ایسا کریں، ہم ایسا بھی نہیں ہونے دیں گے۔ کشف کے نام پر تم نے نبوت کی اس عزت کو کہ جو نبوت کا خاصہ تھا اس کو اپنے بزرگوں میں ڈالا، اس کا بھی ہم نے رد کیا۔ اگر تم اٹھے، تم نے کہا کہ یہ شخص بیٹھا ہے، یہ محمد کریم علیہ السلام کی احادیث محدث عبد الرزاق سے نہیں لے رہا، پوچھا کیوں نہیں لیتے؟ کہا یہاں میں ان سے نہیں لیتا، ہم وہ لوگ ہیں جو براہ راست رب سے لیتے ہیں۔ ہم نے رد کر دیا، نہیں میرے بھائیوں، دوست ہمارے بھائی ہو، اللہ کے رسول کے پیروکار ہو، تو یہ صرف ایک ہستی ہے جو ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے۔ اب قیامت تک نہ کوئی رب سے براہ راست کلام کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی الہام آ سکتا ہے، نہ اس کی بات کو رد کرنا کوئی کفر ہو سکتا ہے۔ وہ ہستی اللہ کے پیغمبر کی، اللہ کی طرف سے تاج نبوت، ختم نبوت پہن کر آئے۔ اب سارے قیامت تک محمد کریم علیہ السلام کی جوتیوں سے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے ذریعے، میرے پیغمبر کے قدموں سے جو چشمہ ہدایت پھوٹا ہے اس کے ذریعے چلیں گے تو جنت میں پہنچیں گے۔ ہم تو ایسے مظلوم لوگ ہیں، ہم نے محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کی طرح جو ہمارے اسلاف تھے، ہم نے ایک ہی بات سوچی ہے، اگر کوئی کائنات کے اندر کسی کی بات اللہ کی اطاعت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی بات شریعت ہے وہ اللہ کے رسول کی بات ہے۔ ہم اس کے علاوہ ہر ایک کو امام تو مانیں گے، بزرگ تو مانیں گے، عالم تو مانیں گے، فقیہ محدث مانیں گے، کسی کی بات کو نہ شریعت مان سکتے ہیں، نہ کسی کو اس کائنات میں
جب تک اہل حدیث کا بچہ ہے اس پاکستان کے اندر، جب بھی اسلام نافذ ہوگا، اللہ کی قسم انشاءاللہ اگر ہم زندہ رہے، ہم شعور کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ، اور جو ہمارے علماء اور بزرگ آج ہماری قیادت کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہمیں ایسے علماء عطا کرتے رہنا، ایسے قائدین عطا کرتے رہنا. یہ قیادت رہی، یہ شعور رہا تو دنیا کا کوئی سیکولر طبقہ چاہے اسمبلیوں میں بیٹھا ہو، چاہے حکمرانی کی گدی پر بیٹھا ہو، ہم اس کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کے مقابلے میں نہ کوئی آئین بنانے دیں گے، نہ قانون بنانے دیں گے، نہ ختم نبوت پر کسی سیکولر گندے مزاج آدمی کو کوئی حرف گیری کرنے دیں گے. انشاءاللہ العزیز ہم جانیں دیتے رہیں گے، ہم اپنی لاشیں لوگوں کے سامنے ڈالتے رہیں گے، لیکن ختم نبوت کے علم کو انشاءاللہ نیچے نہیں آنے دیں گے. کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان.